بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، مئی 2020 جا رہا ہے اور میرے 20 سال پورے ہو گئے۔ درمیان میں کبھی 2 مہینے، کبھی 1 مہینہ، ایک دفعہ 3 مہینے غیر حاضری رہی، لیکن آپ لوگوں کے اسٹیمنا کی بڑی داد ہے، قابل تحسین ہے کہ مجھے سن رہے ہیں 20 سال سے اور برداشت کر رہے ہیں۔ بلکہ اب تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ اب میں کیا کہنے والا ہوں، اس لیے کہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ہاں مسجد میں تقریر ہوتی تھی جمعے کے دن، تو آپ یقین مانیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ خطیب صاحب کیا کہنے والے ہیں، کون سا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ بہرحال آج ختم قرآن کو آپ لوگوں نے باوضو حالت میں دن کو روزہ رکھ کے رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ایک بات بھولنی نہیں چاہیے کہ میرے اللہ کے اپنے نظام ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ یہاں اس دنیا میں اپنی مرضی کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم سب اور ہمارے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے آلات ہیں، آلات جاریہ ہیں، اور وہ ان کو استعمال کرتا ہے، اور ان سب کو آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے اوپر جب ان کے انحطاط کا زمانہ تھا تو پہلی دفعہ ان کے اوپر تباہی آئی، وہ بنقد نظر جس کو انگریز مورخین بینوکیٹ کہتے ہیں، اس نے حملہ کیا ان کے اوپر اور لاکھوں آدمیوں کو تحقیر کیا اور لاکھوں کو وہ قیدی بنا کے لے گیا اپنے ساتھ۔ اور بابل اور نینوا کی جو تہذیب ہے، جو ہم کہتے ہیں پرانی تہذیب ہے، یہ انہوں نے ان غلاموں کے ذریعے سے رکھی اس کی بنیاد، اور وہ تھے مشرک، وہ مشرکین تھے، وہ سارے مجوسی تھے۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ کہ تمہاری تباہی کا جب پہلا وقت آیا، پہلا زمانہ آیا، تو ہم نے اپنے بندے عبادی، اپنے بندے تمہارے اوپر مسلط کیے۔ کیا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مشرک تھے، اللہ نے فرمایا میرے بندے، اس لیے کہ وہ ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اس انحطاط کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ اللہ نے کیا اپنے ان لوگوں کے ذریعے سے جو مشرک تھے۔ اسی طرح اس نے قرآن پاک میں یہ بات بھی ایک واضح کی، لِيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ میں ایک گروہ کو دوسرے کے اوپر مسلط کرتا ہوں تاکہ وہ ان کی جنگجوئی کا مزہ چکھ لیں۔ تو اسی طرح اس دنیا میں یہ جو چیزیں ساری چل رہی ہیں یہ اللہ کی مرضی سے چل رہی ہیں۔ بس اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو اس سے بہتر کلام کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کلام کے کیا کہنے کہ جسے مکہ والوں نے سنا تو چونکہ ان کی زبان میں تھا تو وہ تو سمجھتے تھے، تو وہ تو باوجود کہ ایمان نہ لانے والے تھے اور نہیں لایا، لیکن اس تمنا میں رہتے تھے کہ کوئی نئی بات ہو تو اس کو سنیں،
اس لیے کہ وہ کلام کے بڑے وسیع تھے، کلام کے بڑے دلدادہ تھے، اپنے شاعروں اور اپنے خطیبوں کی بڑی عزت و احترام کرتے تھے۔ یہاں ذرا عقیدے کا معاملہ تھا، ان کا اختلاف ہو گیا، لیکن وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اور جب رؤوسا جو تھے، جن کا اصل مفاد، جو سمجھتے تھے کہ ہمارا مفاد اس سے مجروح ہوگا، اور انہوں نے مخالفت کی، تو وہ طرح طرح کی سکیمیں بناتے رہتے تھے اس کتاب کی مخالفت کے لیے۔ انہی رؤسائے مکہ میں سے ایک بہت امیر کبیر آدمی تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ اس شخص نے اپنی دولت لٹائی قرآن پاک کی مخالفت۔ وہ اس طرح کہ بصرہ اور دوسرے جو شمال کے شہر ہیں وہاں پہ گیا اور یہ ڈھونڈتا رہا کہ کوئی زبردست قسم کی رقاصائیں ملیں، کوئی گانے والے۔ آج کے دور میں ہم ان کو فنکار کہتے ہیں، اور جب بھی دیکھیں کسی جگہ ٹی وی پہ، اخباروں میں ان کی بڑے بڑے فوٹو ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی قوم کو بات بتانی ہوتی ہے تو ان کو سامنے لاتے ہیں کہ ہاتھوں کو دھویا کریں، یعنی لوگ ان کی سنتے ہیں اس لیے ان کو لاتے ہیں، اصل عزت معاشرے میں ان کی ہے۔ تو وہ بھی یہی سمجھا، یعنی جو ہمارے دانشور سمجھتے ہیں، نضر بن حارث 1500 سال پہلے اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کسی منڈی سے زبردست قسم کی حسین رقاصائیں لے آئے، گانے والی فنکار لے آئے، اور اس نے مکہ میں رات کو محفلیں، ناچ اور گانے کی اور ڈانس وغیرہ کی، اور اس طرح گانے کی محفلیں شروع کر دی تاکہ جوانوں کو اس طرف کھینچا جا سکے، اور وہ اس مشہور کن کلام کو سننے کا ان کے پاس موقع نہ ہو۔ اس نے اپنی دولت لٹائی، اللہ پاک نے اس کی اس کرتوت کا جواب دیا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو خرید کے لاتے ہیں، اپنی دولت لٹاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو لہو الحدیث ہے، جو فضول ہے، جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، نہ اس زندگی میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، وہ لہو الحدیث ہے۔ اور اگر انہیں کہا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کس کا مقابلہ کرنے کی بات کر رہے ہو، کبھی اس کلام کا مقابلہ کیا بھی جا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو یہ ویسے ہی ہنسی کھیل وغیرہ کے لیے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہتا ہے یہ تو میں ہنسی کھیل کا کام کر رہا ہوں، کیا ہوا کچھ پیسے لگے میرے پاس تھوڑے تو نہیں۔ تو وہ جن لوگوں میں اپنی عزت و ناموس بڑھانا چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے نوجوان میری طرف متوجہ ہوں گے کہ اس نے ہمارے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہم اسے رسوا کن عذاب دیں گے، یعنی وہ ان سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اس کو اس تناظر میں دیکھیں۔ اسی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے بندوبست کیا اور اس نے آپ کو باوضو ہو کے، دل کو روزہ رکھ کے، رات کو کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں اپنا سارے کا سارا کلام سنوا دیا۔ اب کوئی کسر رہ تو نہیں گئی، حرام و حلال تو واضح ہو گیا، زندگی گزارنے کا سارا طریقہ واضح ہو گیا، اور ہر روز اس کے بعد ہم سے اقرار لیا اس نے، کیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہم نے عہد و پیمان کیا، اس نے ہمارے ساتھ اقرار لیا ہم سے، ہم نے کہا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، یہ ہم نے معاہدہ کیا اس سے۔ یہ سارا سننے کے بعد آخر میں یہاں پہ بات ختم ہوئی کہ ہم نے کہا کہ یا رب جو تیرا نافرمان ہوگا ہم اس سے تعلقات نہیں بنائیں گے، ہم اس سے کاٹ کے رکھیں گے۔
وہ یہ سارا کچھ اس نے کروایا. اب یہ ہے کہ ہم سن گئے, ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم معاہدہ کر کے ہم دستخط کر دیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ کسی وکیل سے جا کے پوچھیں کہ بھائی ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ دستخط کیا تھا لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا تھا, وہ انگلش میں لکھا ہوا تھا, میں انگریزی نہیں سمجھتا, تو کیا یہ وکیل اس کا مقدمہ لے گا؟ نہیں. ان کے ہاں تو بنیادی اصول ہے کہ جو لا علمی ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا میں کیا کر رہا ہوں, تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا میں کیا کہتا ہوں. یہ تو ان کا یہ مشہور چیز ہے جو عدالتوں میں چلتی ہے کہ ignorance is no excuse. اس میں تو کوئی عذر کی بات ہی نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, اور ہم کہیں کہ بھائی یہ عربی ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی, اور بھائی انگلش پڑھنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں, اور دنیا کے مضامین ان میں علم نہیں ہے, ہم نے خود پڑھے, وہ سارے کا سارا کسب ہے, اس کو علم نہیں کہا جا سکتا. علم وہ ہے کہ جو بتاتا ہے اس کے بارے میں کہ تم کہاں سے آئے ہو, وہ بتاتا ہے کہ تم نے یہاں کیا کرنا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ تم جاؤ گے کہاں. اب بتائیں کہ ہم جس چیز کو علم کہتے ہیں, ہم جو پڑھتے ہیں, ان میں ان سوالوں کا جواب ہے نہیں, ان سوالوں کا جواب نہیں ہے. ان سوالوں کا جواب جو کہ یہ بہت اہم سوال ہے ہر شخص کی زندگی کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آ گیا ہوں, یا میں نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد کدھر جانا ہے, یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں, چارپائی پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں, جنازہ کر کے دفن کرتے ہیں, یہ کدھر جا رہے ہیں. تو مبدأ, معاش اور معاد ان تینوں کے بارے میں اس میں ہے. اس کو اگر ہم نے نہیں سمجھا اور بڑی بڑی تھیوریاں پڑھ گئے, دوسری زبانوں میں پڑھ گئے, کون سی زبان ہے اس دنیا میں چلنے والی جو لوگوں کو یہاں نہیں آتی, اور لوگوں کو تو چھوڑے, اب پرائیویٹ جائیں, دنیا کی ساری زبانیں بول رہے ہیں. تقریر ہوتی ہے عربی میں, وہ ترجمہ کر رہا ہوتا ہے فرینچ میں, ڈچ میں, اور وہ افریقہ کی جو زبانیں ہیں, اور صرف ایک ہندوستان میں 500 زبانیں بولی جاتی ہیں, 350 زبانوں میں ترجمہ ہوا قرآن پاک کا صرف ہندوستان کی. یہ کوئی عذر نہیں ہے. آپ نے سن لیا, آخر میں روزانہ آپ نے اقرار کر لیا, اس کو کہا کہ ہم تیرا شکر کریں گے اور تیرا کفر نہیں کریں گے. نشکروں کا بڑا تھا. روزانہ کہتے بھی ہیں, جب شکر گزاری کی بات آتی ہے اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے, اور اس کی نعمتوں کو متمتع ہونے کے بعد, ان کو انجوائے کرنے کے بعد ان کا انکار بھی کرتے ہیں, اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا کمال ہے, یہ میرے پاس آئے. یہ سب اللہ کا ہے, یہ سب اللہ کا ہے. اور یہ ساری بات کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہاں پہ ختم قرآن ہوا, بات ختم نہیں ہوئی. اصل بات تو اب شروع ہوئی ہے کہ میں نے سن لیا. کیا سنا؟ اللہ کا پیغام تھا, تو اس کو نہیں سمجھا تو باقی دنیا میں سمجھنا کیا ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے زور لگایا جائے کس کو چھوڑ کے, کوئی چیز ایسی نہیں. آپ اس شخص کے بارے میں اندازہ کریں کہ جس کو ایک مثال کے طور پہ اس کو بھائی فرانس کے صدر کی طرف سے خط آ گیا. اب یہاں پہ تو لوگ فرانسیسی نہیں سمجھتے, تو کیا وہ خط کو غلاف میں ڈال کے گھر میں رکھ دے گا, یا وہ کسی کے پاس لے جائے گا کہ بھائی یہ کیا کہتا ہے مجھے, کیونکہ اسے شک ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے کہے کہ بھائی تم ویزا دیتے ہیں, تمہارا لاٹری میں نام نکل آیا ہے, تو وہ تو اس کو لے کر مارا پھرے گا یہاں تک کہ اسے کوئی نہ کوئی مل جائے گا.
اور وہ اس کے نتیجے کے طور پہ اس کو سمجھ آ جائے گی بات کی. جب اس کو فرانس کے صدر کا خط آیا تو مارا مارا پھرتا ہے اس کو لیے. اللہ کا پیغام آیا تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. تو محترم حضرات، بات یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے ایک انتہائی سستی ہے، ایک ناقابل معافی قسم کی سستی ہے کہ ہم سمجھیں نہیں اور زندگی اس کے برعکس گزار دیں. جو اس نے طریقہ بتایا ہے، جو اس میں ہدایات ہیں اور ان کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کو پس پش ڈال کے ہم اپنی عقل سے یا اپنے دانشوروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار دیں اور وہاں جا کے کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ پتہ نہیں تھا والا معاملہ نہیں چلے گا. اس لیے جیسے میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس طرف توجہ کیا کریں، ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے پہلی دفعہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، دوسری دفعہ نہیں آئے گی. آپ یقین مانیں میری اس بات کے اوپر جن لوگوں نے کام کیا ان کو سمجھ آ گئی، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی تبدیل ہو گئی. آپ بھی اس کو تبدیل کریں، اس رویے کو تبدیل کریں. اس کے نتیجے کے طور پہ ہمارے روزے کا ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے حج کا فائدہ ہوگا، ہمارے عمرہ کا فائدہ ہوگا، ہماری نمازوں کا فائدہ ہوگا. ورنہ جو ہم کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی وضاحت ساری کی ساری موجود ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا اللہ پاک نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ان کے لیے دوزخ ہے، ان کے لیے نمازیوں کے لیے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان کے لیے افسوس ہے، ان کے لیے ہائے ہے کہ جو اپنے نماز کے نتائج سے بالکل بے خبر ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا. میرے ہاں یہ نتیجہ نہیں نکلا. میں پڑھ کے آیا ہوں اور مسجد کی سیڑھیوں پہ میں نے جھوٹی قسم کھا لی ہے، میں نے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. کیوں؟ یہ نماز مجھے کیوں نہیں روک سکی؟ تو یہ پتہ رکھنا کہ میں کر رہا ہوں تو اس کا نتیجہ ہی. آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک آدمی ایک کاروبار کرتا ہے، چھولے ابال کے گھر سے لاتا ہے اور یہاں پہ وہ بیٹھ کے بیچتا ہے. اس کو اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ سوچے گا نا کہ مجھے کیوں نقصان ہوا. تو وہ 2 × 2 4 کرے گا کہ بھائی یہ تو میں نے خرید کے لایا تھا، میں 50 روپے کے اور اس کے اوپر میں نے آگ بھی جلائی، گیس بھی خرچ کی، اپنا وقت بھی برباد کیا اور پھر 40 روپے کے بیچ دیے میں نے، تو یہ ریٹ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے دن وہ اپنے رویے میں ترمیم کرے گا اور اس کو وہ اپنے نقصان سے بچ جائے گا. اگر آپ 50 روپے کے چھولوں کے اوپر غور کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کے، اپنے روزوں کے، اپنے حج اور عمرے کی چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہماری زندگی تبدیل ہونی چاہیے. بھائی آپ نے مشق کی کہ 30 دن 29 دن چغلی نہیں کھائی، جھوٹ نہیں بولا، تو اس مشق کا کیا فائدہ اگر عید کے بعد پھر شروع کر دیں؟ تو فائدہ تو اس کا کیا ہے کہ یہ تو ایک قسم کی ایکسرسائز تھی، آپ کی عادت ہو گئی. حالات سے بچنے کی آپ کو مشق کروائی گئی تاکہ حرام سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. یہ سارا یعنی ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس کا حصول اللہ کے کلام کے مطالعہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ مولوی کا کام نہیں ہے، یہ قاری کا کام نہیں ہے، یہ خطیب صاحب کا کام نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے. یہ سب کا کام ہے، ان سب نے یہ کرنا ہے. جس نے نہیں کیا اس نے اپنے لیے خرابی کا بندوبست کیا، خرابی کا اس نے سامان کیا. اللہ پاک ہمیں اس قسم کی خرابیوں سے، اس قسم کے نقصانات سے بچائے. درود شریف پڑھیں، دعا کریں.